جس کے ترجمے سے ہم اور آپ مقبول آگے ہو چکے ہیں کہ اللہ اپنے نظام ہدایت کا خود کا اور منصب ہدایت اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ 5 منٹ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہادی ہمیشہ من جانب اللہ ہوتا ہے اور وہ عالم علم ہوتا ہے، اور وہ اس دنیا میں آنے کے بعد کسی ذلیل انسان کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتا۔ اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے کچھ فرائض ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے علم اور کمال لے کر آتا ہے، یہاں آ کر نہیں سیکھتا، مگر جسے دنیا بناتی ہے وہ قدم قدم پر محتاج بھی ہوتے ہیں اور قدم قدم پر مجبور بھی ہوتے ہیں۔ جسے دنیا بناتی ہے وہ قدم قدم پر اتنے مجبور ہوتے ہیں، اتنے مجبور ہوتے ہیں، اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ چلے جا سکتے ہیں جسے دنیا بناتی ہے، اس لیے کہ وہ محتاج ہوتے ہیں، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ جا سکتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ جا سکتا ہے، مگر جو محتاج ہوتے ہیں وہ ایک وقت میں 40 جگہ چلے جاتے ہیں۔ سلام بھیجیے نا محمد ایک وقت میں 40 جگہ چلے جاتے ہیں۔ سلام آپ کو جملہ مرحوم علامہ اشرف رحمہ پڑھا کرتے تھے کہ تعجب اس بات کا نہیں ہے
علی ایک وقت میں 40 جگہ گئے. حیرت نہیں ہے اور ہونی چاہیے کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ گئے. بھیا وہ کہتے تھے 40 میں بلایا تھا تو 40 جگہ گئے. 40 نے بلایا تھا تو 40 جگہ گئے. 40,000 بلاتے تو 40,000 جگہ پہنچتے. سلوات بھیجیے محمد اس لیے کہ علی زمینوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر زمین کو علی حکم دے تو زمین اپنا سینہ چیر کے علی کا استقبال کرے. اس لیے کہ کل کی گفتگو آپ کو یاد ہے، ہم وہ ہیں جو صرف زمین پر مصطفیٰ بچھا سکتے ہیں، مگر علی وہ ہے کہ جو پانی پر مصطفیٰ بچھائے گا. اور دنیا کو بتانے کے تمہارے میں اور ہم میں فرق یہی ہے، تم جہاں پیدا ہوتے ہو اس جگہ کو مسجد بنا دیتے ہو، ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں اس جگہ کو کعبہ ہوتا ہے قبلہ بنا دیتے ہیں. یہ ہماری خصوصیت ہے. اس لیے کہ ہم دنیا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اس کے بنائے ہوئے. کیا جانو ہماری اہمیت کیا ہے، ہماری فضیلت کیا ہے. مسجد میں کائنات کا امیر خطبہ دے رہا ہے. کیا خطبہ دے رہے ہیں؟ لوگوں جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو، میں پروگرامی ہوں جو زمین سے زیادہ، میں پروگرامی ہوں کہ مجھ سے زمین کے نیچے کا کچھ لو یا آسمان کے اوپر کا. جس سے زمین کے نیچے کا کچھ لو یا آسمان کے اوپر کا کچھ لو. ایک معترض نے اعتراض کیا، یا علی یہ کیا کہہ رہے ہو کہ زمین کے نیچے کا کچھ لو یا آسمان کے اوپر کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی اس بندے نے کھڑے ہو کر علی سے اعتراض کیا، میرے مولا نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اس کٹیا قلب خاموش ہے کتے. خاموش. میرے مولا اسے کتا کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہہ دیتے بس چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. اسے کتا کیا کہہ رہے ہو؟ عجب نہیں علی کی آواز آ جائے کہ میں رہتی دنیا تک قانون بنا رہا ہوں، آج کوئی میرے سامنے اعتراض کرے تو وہ بھی کتا ہے، میرے بعد کوئی میرے فضائل کو اعتراض کرے وہ بھی کتا ہے. میرے بعد اب یہ الفاظ نکالی، ہوا چاہیے. آسمان میں اس کا لباس اڑنے لگا. لوگ علی کے پاس آئے نہیں، مار کے اس کتے کو باہر لگایا. چونکہ مسجد ہے نا، تھا تو انسان، مگر جیسے ہی علی پر شک کیا ہو گیا کتا. لوگ اسے لے کر آئے باہر. کتے کی تھوڑی سی باتیں ہو گئی. آپ نے جانے کا کون جانے کا؟ پہلی صفت تو یہ ہے
کہ وہ اپنے صنف کے غیر محلے والوں کو برداشت نہیں کرتا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. وہ اپنے والوں جو غیر ہوتے ہیں انہیں برداشت نہیں کرتا. اپنی قوم کے کتوں کو اپنی قوم کے بھی کتوں کو برداشت نہیں کرتا. پیغام دیا ہے اس واقعے میں کہ اگر کوئی اپنی قوم میں بھی کسی کی ترقی سے چلے کچھ نہ کہنا سمجھنا کتا ہے. جیسے وہ اپنی قوم والوں کو میں لفظوں کو بدلوں جیسے وہ اپنی قوم کے کتے سے لڑتا ہے ایسے ہی نہیں ہے. کہیے ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی بات وہ کتا اپنے گھر پر چلا. کون؟ جس نے علی پر اعتراض کیا تھا. ٹھیک ہے. جب گھر بچہ دیکھا اس کی زوجہ کھانا بنا رہی ہے. پہلے تو انسان نہ بنا اس کی زوجہ کھانا بنا رہی ہے. اب جملہ سنو گے سوال صاحب جملہ کیا کیا ہوتا ہے شک کرنے کا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوا زوجہ نے دیکھا کتا آیا ہے. ایک مرتبہ چوب کے لاٹھی اٹھائی چاہتی تھی کہ اسے دوڑائے. وہ جو نالی کے ساتھ اور لوگ تھے گھر میں داخل ہوئے. یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کتا آ گیا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کتا آ گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کتا نہیں تیرا شوہر ہے. ایک مرتبہ جیسے لوگوں نے کہا تیرا شوہر ہے ایک مرتبہ عورت دور کے کہتی ہے ضرور علی پر ہوتا ہوگا. ضرور علی پر موقع ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے عورت تھی مومنہ تھی. اگر کوئی شوہر بھی ہو اور علی کے خلاف بول دے تو شوہر یہ نہیں دیکھتی کہ عورت یہ نہیں دیکھتی میرا ہے. اگر علی کو روکا ہے دوسری صفت کیا ہے؟ کیا پاگل ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کو بھی حکم دیتا ہے. کیوں؟ کھلائے مالک مگر چونکہ پاگل ہو گیا ہے. پلائے مالک مگر پاگل ہو گیا ہے. رکھوالی کرے مالک مگر پاگل ہو گیا ہے. یعنی کھلانے کے بعد بھی اگر کتا پاگل ہو جائے تو اپنے مالک کو روکتا ہے. ججائے کو کھلایا بھی اس نے تھا پلایا بھی اس نے تھا گھر میں بھی اس نے رکھا تھا. کتے نے پیغام دیا دیکھو اگر کوئی تمہارے یہاں بھی انسانوں میں بھی تمہیں کھلائے تمہیں پلائے تمہیں کھلائے تمہیں پلائے تمہیں پلائے تمہارا کھلا بنے اور وہ چوراہے پہ آ کر تمہارے خلاف زبان کھولنے لگے چوراہے پہ آ کر تمہارے خلاف زبان کھولنے لگے تو گھبرانا نہیں. کتا تھا جو پاگل ہو گیا ہے. حیرت کی بات نہیں ہے. جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے جا کے لکھا ہے امام بخاری نبی کا دستور یہ تھا کہ نبی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے اور پڑھ کے گھر آ جاتے تھے. کچھ لوگ آئے نبی کی خدمت میں یا نبی اللہ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز سلمان بھی پڑھنے جاتے ہیں مگر پتہ نہیں جب ہم گھر سے مسجد کی طرف نکلتے راستے میں آپ نے مسجد میں اگر ہو تو راستے میں کچھ کتے ملتے ہیں
اور کسی کا وقت نہیں، کسی کا نہیں وقت، تو لوگ میری شکایت لے کے نبی کے پاس آئے، سلام لوگ شکایت لے کے آئے، یا نبی اللہ یہ محلے کے کتے ہمارے اوپر تو بھوکتے ہیں، سلمان کے اوپر بھی بھوکتے ہیں، کیا کریں؟ ایسے ایسے مسئلے لے کے آتے ہیں لوگ، مگر وہ نبی ہی نہیں ہوتا تو کسی مسئلے کا حل نہ جانتا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، نبی نے کہا چلو آج ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ نبی گئے، نبی نے کہا کہ کتے میں حسد و تسلیم قدیم انہی لوگوں پر دوبارہ روکنا شروع کیا، اسی راستے سے سلمان گزرے، مگر سلمان کو نہیں روکا۔ ایک مرتبہ نبی نے بھی فیصلہ کر لیا، چلو ہم کتے سے پوچھ لیتے ہیں، کتے تو بتا ان میں کیوں بھونکتا ہے؟ سلمان کو کیوں نہیں بھونکتا؟ کتے نے اپنی زبان میں کہا یا نبی اللہ، چونکہ یہ اپنی وزن میں علی کو بھونکتے تھے اس لیے میں انہیں بھونکتا ہوں۔ صلوات بھیجیے نا چونکہ یہ اپنی وزن میں ندی کو قانون بنا دیا، کسی اور اس لیے بھی خدا کی قسم جب کفار و مشرکین تھوڑے سے مومنوں کے مقابلے پر اپنی اسلام کی پہلی جنگیں لڑنے کے لیے آئے تو کچھ ہی مومنوں سے جب ہار کفار و مشرکین نے یہ ارادہ کیا کہ عرب سے لڑنے کے لیے عرب کے پہلوانوں میں سے ایک بڑا پہلوان لے کے چلیں گے اور علی کو قتل کرا دیں گے، جس کے نتیجے میں جنگ خندق ہوئی۔ ایک مرتبہ خندق ہو دی گئی، ادھر کفار ہیں ادھر مومنین ہیں، ادھر کفار ہیں ادھر مومنین ہیں، لوگوں کو اپنایا ہوا امر بن عبداللہ جیسے ہی اس نے سنا میرا مقابلہ آج محمد عربی سے ہے، خندق کو پار کیا، وہاں آیا جہاں محمد عربی کا خیمہ تھا، تو میں نے سنا ہے تم نے ایک شیر پر رکھا ہے۔ علی کچھ نہیں بولے، خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا علی کچھ نہیں بولے۔ ایک مرتبہ جو تیسری مرتبہ عمر بن عبداللہ نے کہا کون ہے جو مجھ سے لڑائی کرے گا؟ نبی نے ان کی طرف دیکھ کے کہا، علی کو دیکھا مسکرائے اور ایک جملہ کہا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ اور نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ علی نے فیصلہ کر دیا اگر کوئی آج علی کے مقابلے پہ آئے وہ بھی کتا ہے، کوئی جنگ میں عورت آئے صلوات بھیجیے صرف کے اعتبار سے کیا کہو گے؟ اگر کوئی آیا تو وہ کتا، کوئی آئی صلوات بھیجیے نعرہ لگوایا ایسی شریعت لے کے آؤ جس میں علی نہ ہو،
ایسا دین لے کے آؤ جس میں علی نہ ہو، ایسا قرآن لے کے آؤ جس میں علی نہ ہو، ایسا دین لے کے آؤ جس میں علی نہ ہو۔ اے کائنات میں کسی میں اتنا دم جو یہ کہہ دے کہ ہم بغیر علی کے شریعت لے کے آؤ گے، بغیر علی کے دین لے کے آؤ گے، بغیر علی کے قرآن لے کے آؤ گے، بغیر علی کے نماز لے کے آؤ گے، کسی میں دم نہیں ہے نا۔ علی والا اٹھا، اٹھنے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا، چائے بنایا، چائے بنانے کے لوازمات بھی ڈالے اور ڈالنے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ تو کہہ رہا تھا نا ایسی شریعت لاؤ جس میں علی نہ ہو، ایسا دین لاؤ جس میں علی نہ ہو، ایسا قرآن لاؤ جس میں علی نہ ہو، ایسی نماز لاؤ جس میں علی نہ ہو، ایسا روزہ لاؤ جس میں علی نہ ہو۔ بادشاہ کی خدمت میں علی والے نے چائے پیش کی، بادشاہ نے چائے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، یہ کیسی چائے ہے جس میں دودھ نہیں ہے، یہ کیسی چائے ہے جس میں دودھ نہیں ہے۔ علی والا مسکرایا، میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں، وہ کون سی شریعت ہے جس میں علی کا مل کے مواد بن کر کے وہ کون سی شریعت جس میں دنیا کیا پہچانے گی اس کے بنائے ہوئے کو؟ اس لیے کہ یہ تو قدم قدم پر دعوت کے ساتھ دلیل پیش کرتے ہوئے نظر آیا۔ تم کیا پہچانو گے علی کو؟ دنیا 1400 برس گزر جانے کے بعد علی کے ایک غلام کمبر کا جواب نہ سکی، کمبر کے مانا کا جواب کیا لائے گی؟ خدا کی قسم اگر یقین نہ آئے تو یہ مولانا اسماعیل دیوبندی سے پوچھ لو کہ علی کا عشق کیا ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس کچھ لوگ آئے، آپ کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، دن ہو تو علی، رات ہو تو علی، صبح ہو تو علی، شام ہو تو علی، نہ گرمی کا خیال، نہ سردی کا خیال، نہ دن کا خیال، نہ رات کا خیال، نہ بارش کا خیال، بس جب دیکھو علی علی کرتے رہتے ہو۔ ہم نے نہیں، مولانا اسماعیل دیوبندی نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں، علی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دشمن کی زبان سے بھی اپنا نام بلند کروانے۔ جیسے مولانا اسماعیل دیوبندی سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پوری پوری رات بس علی علی کرتے رہتے ہیں، بس علی علی کرتے رہتے ہیں، تو آرام بھی کر لیا کریے، آپ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی علی علی کرتے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم مولانا اسماعیل دیوبندی نے کہا، مجھے تعجب ایسی بات پر ہے، ہم بے ہوش ہو کے بھی علی نہیں چھوڑتے، تم خوش ہو کے بھی علی، ہم بے ہوش ہو کے بھی علی نہیں چھوڑتے۔ تم تو صحیح ہو، تم کیوں علی نہیں کرتے؟ خدا کی قسم زمانہ مٹانا چاہ رہا تھا، پھر مٹ گیا، مگر قلب زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا، اس لیے کہ اس گھر میں سارے محمد ہیں، سارے علی ہیں۔ اولنا محمد صلی محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، یہ سب کے سب محمد ہے۔ ہمارا نبی بتائی چلو صاحب میں چھوٹا پڑا کرتے تھے، کیا کوئی اگر کیا پڑا امام صادق یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی، پہلا بھی علی ہے، اوسط بھی علی ہے، آخر بھی علی ہے، یہ سب کے سب علی ہے۔ مولا کہہ تو سکتے تھے مگر کہا اس لیے نہیں کیونکہ جو امت فقیر میں ایک علی نہ برداشت کرتی وہ 14 علی کیسے برداشت کرتی؟ جو امت فقیر میں ایک علی 14 علی کیسے برداشت کرتی؟ 28 سفر کیا رسول چلے، محرم سے نہ کہتے ہیں،
28 سفر 11 ہجری نبی گئے، 21 رمضان المبارک 40 ہجری علی گئے، حسین نے 31 سال تک بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی ہے، پروردگار محمد چلے گئے، مجھے شبیہ محمد دے، علی چلے گئے، مجھے شبیہ علی دے، اگر میں غلط پڑھوں تو مجھے، تم اگر علی اکبر کی فضیلت پہ نہ بولو تو تم جانے والا جانے، ابھی حسین مسلح پہ بیٹھ کر دعا کر ہی رہے تھے، آواز خیبی آئی، حسین مسلح چھوڑو گھر چلے جاؤ، ہم نے علی اکبر کی صورت میں نبی بھی دے دیا، علی بھی دے دیا، حسین مسلح چھوڑو، ہم نے علی اکبر کی صورت میں تمہیں نبی بھی دے دیا، تمہیں علی بھی دے دیا۔ ایک اہل سنت کا رائٹر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حسین جو دوسروں کو بغیر قرآن دے دیتے تھے، ایک اکبر قرآن لانے کے لیے 31 سال دعا کیا، اہل سنت رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ جو رحمت کو ساتھ دیتے تھے، رسول نے منع نہیں کیا، بس یہ کہا کہ لوہے محفوظ میں نہیں ہے، حسین اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ حسین نے کہا نانا ایک دیا، نانا 2 دیے، نانا 3 دیے، نانا 4 دیے، نانا 5 دیے، نانا 6 دیے، نانا 7 دیے، خدا کی قسم ملک نے آ کر حسین کو روک دیا، یہی الفاظ تاریخ کے، اگر فرشتہ نہ آتا تو ایک طرف اولاد آدم ہوتی، ایک طرف اولاد ابراہیم ہوتی۔ ایک اکبر سے مانگنے کے لیے 31 سال کے لگے، وہ لکھتا ہے حسین نے اکبر نہیں مانگا، نبی مانگا تھا۔ جب مصطفیٰ کی شکل ہو، جو مصطفیٰ کی شبیہ ہو، جو چلنے میں ہو تو مصطفیٰ، اٹھنے میں مصطفیٰ، بیٹھنے میں مصطفیٰ، نہیں غلط کہہ رہا ہوں، جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو، ماں کی نگاہ میں کیا بار مسائل ہے، جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہو، وہ اپنے ماں کی نگاہ میں کیا۔ آج 6 محرم کا سورج ڈھل گیا، 3 دن مہمان بن گئے تمہارے اور آپ کی ہمارے والا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ، اس لیے کہ یہ جوانی علی اکبر کا صدقہ ہے۔ ابھی ہم آپ علی اکبر کے تعلیم کی زیارت کریں گے۔ ازدار اللہ ہے، علی اکبر کی ایک بہن تھی جس کا نام فاطمہ سورہ تھا، جس کو حسین مدینے میں چھوڑ کر آئے۔ ازدار 2-4 جو تم خط سن لو، اس کے بعد میں شہادت کروں گا۔ جناب سورہ نے اپنے خط لکھا، وہ خط دنیا جانتی ہے خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ جب کوئی خط کسی کو لکھتا ہے نا، پہلے اپنا نام لکھتا ہے، پھر اپنا پورا ایڈریس لکھتا ہے، اور پھر جہاں خط جاتا ہے اس کا ایڈریس لکھتا ہے، اس کا نام۔ مگر یہ خط عجیب تھا، یہ بیمار بیٹی کا خط اپنے ضروری باپ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرنے والوں کو کیسے ہوں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن مرتبہ اگر تصور کرو تو کس طرح علی اکبر کی بہن نے خط لکھا ہوا، دل میں صدمہ ہے، مجھے میرے بابا لے کے نہیں گیا، مجھے میرے بہن لے کے نہیں گیا، مجھے میرا بہن لے کے نہیں گیا، میرے پیارے بابا، میری بیٹی کے سلام قبول ہو، بابا آج بیٹی آج
جیسے جیسے وہ موقع کہتا جا رہا تھا اسی دوران مسجد میں 18 سال کا ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر داخل ہوا. جب ہمارے آپ کے یہاں بھی حسین بچے پیدا ہوتے ہیں ماؤں کی ایک ہی دعا رہتی ہے مجھے ایسا چاند سا بیٹا دے, اللہ مجھے ایسا حسین سا بیٹا دے, اللہ مجھے ایسا چاند سا بیٹا دے. سوچو تو صحیح ہماری اور آپ کا نام آئے یہ دعا مانگتی ہے کیا اس بندے نے علی اکبر کو دیکھ کے نہیں کہا ہوگا پروردگار میں
اگر وہ نہیں آتا اسے دعا مانگو یہ ہم نے جوانی ملی ہے تو اکبر کے صدقے میں آنسو نہیں لگ سکتے وہ جیسے سورج بنا علی اکبر کے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہو اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا سر چھکا دے آج پہلا کے کڑیے جوان کو دعوت کرنے کے لیے بیٹھے ہو آواز دی میرے لال حسین میرے بھائی حسین ذرا اکبر سے کہو گنگس کے اذان بجائے اور اذان کہے بیویوں کو بڑا انتظار ہے علی اکبر کی اذان کا اور مدینے میں حسین کی علی اکبر کی بہن فاطمہ زہرا تڑپ رہی ہے ایک مرتبہ اپنے بھائی کی آواز سن لے جیسے علی اکبر کو گلدست اذان بجا کے ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر میں نہیں بتا سکتا علی اکبر کی زبان میں کتنی زیادہ زینب کہتی ہے بھیا ذرا اکبر سے کہو بلند آواز سے اذان پہ حسین اکبر کے پاس آئے اکبر کہتے ہیں بابا میرا کلام خشک ہو گیا اس سے زیادہ بھلا بابا ہمارے کو حکم دے میری آواز کو خیمے میں زینب سن لے مدینے میں میری بہن فاطمہ زہرا کرو اذان تمام ہوئی علی اکبر کو بابا خدمت میں آئے بابا مجھے نبی کی اجازت دے دو مجھے نبی کی اجازت دے دو اللہ یہ منظر کسی کو نہ دکھائے 18 سال کا جوان ہو 57 سال کا ضعیف باپ ہو میں نہیں بتا سکتا جب علی اکبر نے حسین سے اجازت لی ہوگی حسین نے ایک جملہ کہا اکبر میں تجھے کیسے اجازت دے دوں جا کے اپنی پھپھی سے اجازت لے جس نے تجھے 18 برس چمکیا پیس کے پالا ہے اگر حسین کے رخصت ہو کر علی اکبر خیمے میں آئے چاہتے ہیں کہ رخصت ہوئے بیویوں نے حلقہ بنا لیا حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا علی اکبر خیمے کے در سے ایسے برآمد ہوئے جیسے کسی کڑیل جوان کا تابوت اٹھا ہو ابدا حسین سے اکبر نے یہی جملے کہے بابا مجھے اجازت تو مل گئی مگر بابا میری بہن کی خواہش یہ تھی اکبر مدینے جائے گا میری بہن مہندی لگائے گی میرے زہرا باندھے گی بابا میں کچھ نہیں کہتا ایک مرتبہ مجھے فتنہ دکھا دو میں اپنی بہن فاطمہ زہرا کو دیکھ سکوں وہ کس اضطراب میں ہے اس لیے کہ میری جدائی سے برداشت نہیں ہوئی ہوگی اخبار جانے سے پہلے اکبر کو قریب بلایا اکبر ادھر آ مجھے نہیں پتا اکبر ادھر آ میری تو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو اب جو اکبر نے دیکھا بیٹا کچھ نظر آیا کہا بابا مجھے مدینہ نظر آیا بیٹا غور سے دیکھو کہا بابا مجھے نانا کی قبر نظر آئی کہا غور سے دیکھو کہا اپنی ماں فاطمہ کی قبر نظر آئی کہا اکبر غور سے دیکھو قبر مکان نظر آیا جہاں تم نے وعدہ کیا تھا سورہ میں اسی مقام پہ آؤں گا اکبر نے دیکھا ایک صحیفہ ہے جس کے بال سفید ہو گئے جو آزادہ سہارا حسین کہتے اکبر یہی تیری بہن فاطمہ زہرا تیری جدائی نے فاطمہ
ابھی کچھ دور ہی چلے تھے، ایک جگہ سنو، اس کے بعد میں اشارہ کروں تو تعلق اٹھائے ابھی جیسے چاہے ابھی اکبر کا ماتم کرنا۔ حسین کچھ دور ہی چلے تھے، کیا دیکھا؟ کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، پیچھے مڑ کے دیکھا 57 سال کا ضرور باپ گھٹنیوں چمکا ہوا، اللہ یہ منظر کسی کو نہ دکھائے، گھٹنیوں چمکا ہوا 57 سال کا ضعیف باپ۔ اکبر کہتے ہیں بابا میں نے تو آپ کو رخصت کر دیا تھا، پھر میرے پیچھے آنے کا مطلب حسین نے کچھ نہیں کہا۔ اکبر کاش تو حسین ہوتا، میں اکبر ہوتا تو تجھے معلوم چلتا ایک باپ کے لیے ہریا جوان تھا۔ جزاک اللہ۔ جے اکبر برداشت کرنے سے زندگی کے واپس آ گئے، بیٹا کو واپس آئے، چھوڑ دیے میں نے وسیعت تم سے برداشت نہیں ہوتی۔ بابا کو پانی مل جائے تو پھر میں ان مجموعوں کو بتاؤں ان کی اوقات کیا ہے۔ اداروں جیسے حسین سے اکبر نے یہ کہا، حسین کہتے اکبر پانی تو نہیں ہے، اپنی زبان کو میرے دہن میں ڈال دو۔ حسین نے زبان دہن میں جیسے ہی اکبر نے زبان ڈالی ہے، بابا آپ کی زبان پر منصف ہے۔ میں استعمال کر رہا اب جو اکبر گئی لیلا مسودے پر اے یعقوب یوسف سے ملانے والے مجھے میرے اکبر سے ملا دے۔ اب لیلا کی بغیر بڑی ہوئی تھی اکبر آئے، اب آخر میں سب سے رخصت ہو چکے اکبر گئے۔ اب میں نہیں بیان کر سکتا، دشمنوں نے اپنے نرغے پر کھیلنا شروع کیا۔ ادھر لیلا مسودے پر ہے، عزت خیمہ پر ہے، حسین